نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ، محبوبانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی آمد محال ہے، اور قیامت تک جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ تمام کے تمام مومنین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری امت مرید ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کی مراد ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کے مراد ہیں اور پوری امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرید ہے، تو پھر یہ بیعت، مرشد تلاش کرنا، کسی کا مرید بننا، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، پیری مریدی، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جب کوئی انسان کسی مرد صالح سے، اللہ کے نیک بندے سے مرید ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، تو یہاں پر دو لفظ بولے جاتے ہیں، مرید بننا، بیعت کرنا۔ تو ان دونوں کا تصور قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اور اگر ہمیں کسی سے بیعت ہونا ہے یا کسی کا مرید ہونا ہے، کسی سے ارادت کرنا ہے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ پوری کی پوری امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرید ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انسان یہ تو بولتا ہے کہ مرید مرید اور پیر اور پیر، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس مرید بننے کا مطلب کیا ہے؟
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کا معنی اور مفہوم بیان فرماتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں، اما الارادۃ فترک ما علیہ العادہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بری عادتیں تھی ان تمام بری عادتوں کو چھوڑ دینا، اس کو مرید بننا کہتے ہیں۔ اور قرآن میں ارادت کا تصور یہ ہے کہ لیلۃ العقبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر 70 صحابہ اکرام کو بیعت کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس بات پر بیعت کرے کہ جس چیز سے وہ اپنی حفاظت اور صیانت کرتا ہے تو اس میں وہ میری بھی حفاظت اور صیانت کرے، یعنی وہ جان و مال کے ذریعے ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کی تمنا رکھے۔ تو جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو لیلۃ العقبہ میں 70 صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ لفظ بیعت جب بول دیا تو اس کا معنی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ بیعت یہ لفظ بیعن سے آیا ہے، اور لفظ بیعن کا معنی آتا ہے بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی مرشد کے ہاتھ پر جو شریعت کا پابند ہو بیچ دینا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، یہ بیعت کا مطلب ہے۔ تو جب 70 صحابہ اکرام نے بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بیعت کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، تب اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیت پاک نازل فرمائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ بیعت کرنا اپنے آپ کو بیچ دینا ہے۔ اور جب بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، تو وہاں پر جب صلح کے لیے حضرت عثمان غنی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو اس بیعت کو پروردگار عالم نے قرآن میں اس طرح سے بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر در حقیقت اللہ رب العزت کا دست قدرت تھا۔ تو بیعت کا تصور ہمیں قرآن نے بھی دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری امت کے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ساری امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرید ہے، تو پھر ہمیں پیر کی ضرورت کیوں ہے؟
تو پیر کی ضرورت اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اور بغیر وسیلے کے ہم اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ رب العزت تک وسیلہ بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہوگا. اور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، اور بغیر سرکار کے وسیلے کے اللہ رب العزت تک پہنچنا محال ہے. اور محال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کبھی ہو ہی نہ سکے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے کے لیے محال تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے. تو اس زمانے میں بھی بیعت کی ضرورت ہے. اور یاد رہے کہ بیعت اسی سے آپ ہو سکتے ہیں کہ جو بیعت کرنے کے بعد میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرید بناتا ہو، اپنا مرید نہ بناتا ہو. اپنا مرید بنانا یہ مجازی طور پر بولا جاتا ہے، ورنہ پیر بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بناتا ہے. آپ سوچیں گے کہ پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے مرید بن گئے، یا آپ سے پوچھا جائے آپ کس کے مرید ہیں تو آپ اپنی نسبت اپنے پیر کی طرف کرتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ مرید ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرید ہونا ہے. اور ساری امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرید ہے. تو پیر کیا کرتا ہے؟ ایک مرد صالح یہ کرتا ہے کہ اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کی تجدید وفا کرتا ہے، اور اس سے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھواتا ہے بلکہ اس سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ کا پیر آپ کے لیے یہ کراتا ہے کہ آپ کو گناہ سابقہ سے آپ کو تائب کراتا ہے اور آگے گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان لیتا ہے. اور اسی کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمل ارادت فترکو ما علیہ العادہ. ارادت یہ ہے، مرید ہونا یہ ہے کہ اگر مرید کی پہلے کوئی بری خصلتیں تھی تو پیر سے جڑنے کے بعد میں وہ ان تمام بری خصلتوں کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ وہ سچا مرید ہے. اب یہاں سچے مرید کی بات ہو گئی تو یہ بھی ذہن میں رہے جب ساری امت سرکار کی مرید ہے تو آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پیر ایک نیا طریقہ لے کر کے بیٹھ جائے اور آپ کو مرید کرے یا کسی کو مرید کرے اور وہ اپنا مرید کر رہا ہے، اگر کوئی ذاتی کسی کو اپنا مرید بناتا ہے شریعت سے ہٹ کر کے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا مرید بننا جائز اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ مرید حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا ہے. تو جو پیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کو مرید بنائے اسی سے مرید ہونا جائز ہے. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے آپ کو ارادت میں داخل کرتا ہے تو وہ گویا آپ کو شیطان کے طریقے پر لے کر کے جا رہا ہے. آج مرد صالح کی ضرورت کیوں ہے؟ پیر سے مرید ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب سلسلہ ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے مرید نہیں ہے، کسی کی ارادت میں نہیں ہے تو اس انسان کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے اور شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے رسالہ قشیریہ میں تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے تو اس انسان کا پیر شیطان ہوتا ہے اور شیطان اس کو بھٹکاتا ہے. اور یہی قول میر عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سبع سنابل میں تحریر فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ انسان تو ارادت سے کب تک بھاگتا رہے گا
اگر تو کسی کی ارادت میں شامل نہیں ہوتا ہے، اگر تو اپنا مرشد تلاش نہیں کرتا ہے، اگر تو مرید نہیں بنتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ تیرا پیر شیطان ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو بھٹکانا۔ تو اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ ایک مرد صالح کی تلاش میں لگ جائے، اور مرد صالح وہی ہے جو اپنا مرید بنانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے پیر کا صالح اور متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی کی سرزمین پر ہیں، آپ نے کسی کام سے اپنے مرید خاص امیر خسرو کو بھیجا، تو جب آپ نے اس کام سے ان کو بھیجا تو ان کو واپس آنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاخیر کا سبب پوچھا، تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور، میں آپ کے کام سے راستے میں جا رہا تھا کہ وہاں سے ایک جنازے کا گزر ہوا، اور اس جنازے کے پیچھے پیچھے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ جو انسان اس جنازے میں شریک ہو جائے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو محبوب الہی نے فرمایا تو آپ کو اس جنازے میں شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ تو امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور، اگر کسی اور طریقے سے جنت حاصل کرنا میرا مقصود ہوتا تو آپ کا مرید نہ بنتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی ارادت میں رہے، اور پیر وہی ہے جو ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی سرزمین سے ایک شخص کو بھیجا، اور ایک پیالی میں کھیر بنی ہوئی اس کو دی، اور دے کر کے ارشاد فرمایا کہ جمنا ندی کے اس پار ایک درویش، ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر کے یہ کھیر کھلا کر کے تشریف لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ حضور، یہ کھیر تو میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن اس وقت دریا اپنی طغیانی پر ہے، اس کا پانی موجے مار رہا ہے، میں اس کو کیسے پار کروں گا؟ نہ وہاں پر کوئی ملا ہے اور نہ وہاں پر کسی کشتی کا کوئی انتظام ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دریا کے کنارے پر جاؤ، اور دریا کے کنارے پر جا کر کے کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے، اس لیے کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی شادی ہی نہیں کی۔ چنانچہ یہ آپ کا مرید خاص ہے، آج کا مرید ہوتا تو کہنے لگتا کہ حضور آپ کے تو بیوی بچے ہیں، اور آپ ہی مجھے بھیج رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دریا سے کہنا کہ ایسے شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے شادی ہی نہیں کی ہے۔ تو مرید جاتا ہے اور جانے کے بعد دریا سے کہتا ہے دریا راستہ دے، اس لیے کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے شادی ہی نہیں کی ہے۔ جب آپ دریا کے کنارے پر گئے، دریا سے یہ کہا تو دریا آپ کو راستہ دے دیتا ہے، آپ دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے دریا کو پار کیا تو ایک بزرگ ملتے ہیں، ان کو کھیر کا پیالہ پیش کرتے ہیں، وہ ساری کھیر اس پیالے کی کھا جاتے ہیں۔ اب ان کو فکر لائق ہوئی کہ ادھر سے پیر و مرشد نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ ادھر سے جانا تو یہ کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی شادی نہیں کی، اب واپس کیسے جاؤں؟ تو واپس جانے کے تعلق سے جن کو کھیر کھلائی ان سے کہنے لگے کہ واپس جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو جنہوں نے پوری کھیر کو کھایا وہ کہنے لگے کہ آپ جاؤ اور دریا سے کہہ دو کہ مجھے اس شخص نے روانہ کیا ہے، اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ چنانچہ یہ مرید آتے ہیں
اور آ کر کے دریا سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، دریا راستہ دے دیتا ہے۔ آپ بڑے حیران اور پریشان ہیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بار بار سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہی مجمع خالی ہو حضور سے سوال کیا جائے۔ آپ نے سوال کیا کہ حضور ماجرا کیا ہے؟ آپ نے مجھے بھیجا اور آپ حالانکہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دریا سے کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی شادی ہی نہیں کی ہے، اور ادھر سے واپس آیا، انہوں نے میرے سامنے ایک پیالی کھیر کو کھایا اور انہوں نے کہا کہ دریا سے کہنا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ جب میں نے یہ کہا دریا راستہ بھی دے دیتا ہے تو حضور اس میں وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرید خاص سنو سنو، میں نے شادی تو کی ہے لیکن نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی ہے۔ اور اس وہ بزرگ کھانا تو کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا کھانا تو کھایا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی خاطر نہیں کھایا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کھایا ہے۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پوری روئے زمین کی پوری کائنات جو ہے اس کے تابع اور فرمان ہو جاتی ہے اور اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ پیر جو ہونا چاہیے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور مرید بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پیر کی ہر بات پر عمل کرے۔ اور آج کل دیکھا جائے تو پیر ایسے گھوم رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، غوث اعظم نے فرمایا، بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ اب کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں رہتا ایک بات کو بتا کر کے دوبارہ بتاؤں۔ غوث پاک نے جب فرمایا کہ ارادت مرید ہونا یہ ہے، ما علیہ العادہ ترک ما علیہ العادہ، یعنی جو بری عادت ہے ان کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا، یہ سچا مرید بننا ہے۔ اور آج کل ہوتا یہ ہے کہ کچھ پیر ایسے ہیں کہ ان کا اگر مرید بن جائے تو ان کا مرید بننے کے بعد میں بجائے بری عادتوں کو چھوڑنے کے اور زیادہ بری عادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، آپ ذہن کو حاضر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اپنا مرید بناتا ہے اور وہ شریعت سے ہٹ کر ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید نہیں بنایا، اور جو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرید نہ بنائے، چونکہ وہ خود بھی مرید نہیں ہے تو وہ آپ کے پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیر بنانا ہے تو اسی کو بنانا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا نائب ہو، آپ کے فرامین پر عمل پیرا ہو۔ اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو بہت سارے پیر جو ہے گلی گلی محلہ محلہ گھوم رہے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن آج بھی بہت سارے پیر ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں اور شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی شریعت پر عمل کی تلقین فرماتے ہیں۔ انہی میں سے ہیں ایک ہمارے پیر و مرشد شیخ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، چونکہ آپ کا وصال ہو چکا، آپ کے شہزادے حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان جو بریلی شریف کی سرزمین سے ہیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے آپ بیٹے ہیں اور آپ کے جانشین ہیں، اور پورے ہندوستان کے آپ چیف جسٹس بھی ہیں۔ چیف جسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ شرعی امور میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو آپ کا فیصلہ ہر کسی کو ماننا ہوگا، سمجھ رہے؟ تو وہ حضور یہاں بہت سارے لوگ پیر کی تلاش میں ادھر ادھر جاتے ہیں، بڑی بڑی دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو آپ جو ہے ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ امبوس باڑی کی سرزمین پر یہ آنے والی جو جمعرات کی رات ہے اس میں تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ مرید نہیں ہوئے ہیں یا اگر آپ مرید تو ہیں، جیسا کہ میں نے اتنے سے وقت میں کچھ چیزیں بتا دی کہ کس سے مرید ہونا چاہیے کس سے نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے انسان کے جال میں پھنس گئے، ایسے انسان کی طرف چلے گئے کہ جس نے مرید بنایا تو صرف اپنی جیب کا مرید بنایا، سرکار کا مرید نہیں بنایا، تو ظاہر سی بات ہے آپ مرید نہیں بنے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی کہوں گا، اور جو مرید نہیں بنے ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں یا آپ کی بچیاں ہیں یا آپ کی بیویاں اگر وہ کسی سے مرید نہیں ہے تو آپ کو چاہیے وہاں پردے کا بھی اہتمام ہے، اور حضور تشریف لا رہے ہیں ان کی ارادت میں داخل ہوں، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں آپ کا شمار ہو۔ اور آپ یاد رکھیے کہ کل جب حشر کا میدان قائم ہوگا، کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر ارادت پر بیان کروں تو بہت لمبا ہے،
حشر کے میدان میں ہر کسی کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی ہر کسی کو پکارا جائے گا کہ فلاں امام کے ماننے والے کہاں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے امام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے پیر کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے مریدین کو بھی عمل کی تلقین کراتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس باڑی کی سرزمین پر جمعرات کی رات میں حضور قائد ملت مدث اللہ العالی والنورانی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ وہاں تشریف بھی لے کر کے جائیں اور ان سے مرید بنیں، اور جو لوگ مرید ہیں ان کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، چونکہ اگر آپ کسی پیر سے مرید ہیں لیکن اگر وہ مرید پیر بننے کے لائق ہے تو آپ اس کی بیعت نہیں توڑ سکتے، ایسا نہیں کہ دوسرے سے مرید ہو جائیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ انہی سے مرید ہو، یعنی کوئی بھی صحیح پیر ہے، اگر آپ مرید ہیں تو آپ برقرار رہیے اس پیر مریدی پر۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کا طالب ہو سکتے ہیں، طالب بیعت ہو سکتے ہیں، شریعت میں یہ جائز اور درست ہے۔ تو جو لوگ مرید نہیں بنے ان سے مرید ہو جائیں، اور جو لوگ مرید ہیں کسی سچے پیر سے تو وہ طالب ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے سننے اور بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو فرقہ باطلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔